اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ فخر کرتے ہیں غلامی پہ ملوک، دیکھیے تو شان و شوکت غوث کی، کتب تک ہیں آپ کے دریوزگر، کون کر سکتا ہے مدحت غوث کی۔ ماہ ربیع الثانی جو حضرت غوث الاعظم سید الابرار قطب الاقطاب قطب ربانی غوث سمدانی حضرت میرا السید ابو محمد عبد القادر جیلانی سے منسوب ہے۔ یہ ماہ ان کے مریدین میں، چاہنے والوں میں 11ویں شریف کے حوالے سے مشہور ہے، اور اس میں ان کے لیے فاتحہ اور اصال ثواب کا کثرت سے اہتمام کیا جاتا ہے۔ محبوب رب العالمین سید المرسلین خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے دنیا کفر اور شرک کی ضلالت سے پاک تو ہو گئی اور توحید کے نور سے منور ہو گئی، نبوت کے دروازے بھی بند ہو گئے، قیامت تک کے لیے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منشائے خداوندی قرار پائی، چونکہ انسانی فطرت میں سعادت شقاوت، نور ظلمات، اطاعت اور عصیان رکھے گئے ہیں۔ اسی لیے احیاء دین متین کے لیے صلحاء، عرفاء، اقداب و ابدال کی آمد تا قیامت جاری رہے گی، تاکہ تجدید دین ہوتی رہے۔ خلافت راشدہ جو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی اور حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہما پر مشتمل ہے، اس کے بعد کا جو دور ہے وہ بنو امیہ اور بنو عباس کا دور ہے۔ یہ 400 سال پہ، اس سے زیادہ مدت پہ پھیلا ہوا ہے۔ سیاسی کشمکش، حصول اقتدار کے لیے جنگ و جدل کا یہ دور ہے۔ اس عرصے میں مسلمانوں کے ہاتھوں لاکھوں مسلمان تحت ہوئے۔ اس زمانے میں یعنی اس 400 سالہ دور میں عراقی شورش، فتنہ یمن، بابک خرمی، فتنہ خلق قرآن، عباسیہ دور ہی کے یہ فتنے ہیں جنہوں نے عالم اسلام کو شدید نقصان پہنچایا۔ حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد جیسے علماء فقہاء کو توق و سلاسل اور جبر و تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ فتنہ باطنی اور فدائیوں کے ہاتھوں اسلام کے رجال العظیم اور فقہاء مارے گئے۔ ایسی سیاسی ابتری تھی اور انتشار تھا جس نے لوگوں کا سکون چھین لیا تھا۔ علماء وقت کے لبوں پہ مہر سکوت تھی۔ اس انتشار اور فتنہ کے دور میں صوفیاء کرام نے اسلامی علم اٹھایا۔ 2 صدی ہجری سے لے کر 6 صدی ہجری تک اس مسلک تصوف نے ترقی کی اور یہ پھیلا۔ دین کی اشاعت اور ترویج کے لیے دینی مسارت، مدارس اور خانقاہیں قائم کی گئیں۔ صوفہ کے چبوتر سے شروع ہونے والی خانقاہیں آگے تک یعنی 400 سال میں بڑھتی گئیں، پھیلتی گئیں، اور پھر انہی تصوف کے مشہور سلاسل قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ اور چشتیہ پیدا ہوئے۔ اگرچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی شورشوں اور اختلاف سے بچنے کے لیے سب سے علیحدہ ویرانے میں ڈیرے ڈالے تھے اور خانقاہی نظام کا سنگ بنیاد رکھ دیا تھا۔ یہ سلطنت عباسیہ کا 4تھا دور تھا۔ آل سلجوق کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ آل سلجوق نے بغداد کی جگہ رے کو دارالخلافہ بنا لیا۔ حضرت امام غزالی حجت الاسلام بد دل ہو کے ملک شام کو روانہ ہو چکے تھے۔ حسن صبا کی تلواریں مسلمانوں کی گردنیں کاٹ رہی تھیں۔ اندلس میں خانہ جنگی جاری تھی۔ افریقہ میں موحدین اور مرابطین لڑ رہے تھے۔
مصر پر قرامطہ قابض تھے، صلیبی جنگیں شروع ہو چکی تھی، مشرق میں پنجاب پر غزنی خاندان کا بادشاہ ابراہیم حکمران ہے، اور داتا گنج بخش حضرت عثمان علی حجویری دنیا فنا سے کوچ کر چکے ہیں۔ یہ وہ پس منظر ہے، یہ وہ حالات ہیں، بیک گراؤنڈ ہے جس میں 470 ہجری میں گیلان کے قصبہ نیف میں حضرت ابو صالح موسیٰ اور بی بی ام الخیر فاطمہ کے ہاں ایک فرزند پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی پیدائش رمضان میں ہوئی، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اپنی زندگی کی ابھی ابتدائی منزلیں طے کر رہے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ بی بی ام الخیر فاطمہ نے فرزند کی تربیت اور تعلیم اس مراحل کو اکیلی ہی طے کیا۔ 488 میں جب آپ کی عمر 18 سال تھی، والدہ محترمہ سے آپ نے اجازت لی اور آپ بغداد کو روانہ ہوئے۔ یہ یاد رہے کہ آپ کی پیدائش کے وقت آپ کی والدہ کی عمر 60 سال تھی، اور اس وقت جب آپ وہاں روانہ ہوئے بغداد کو تو وہ 78 سالہ ضعیفہ تھیں، مگر انہوں نے اپنے بڑھاپے اور ضعف کو بالکل پس پشت رکھا اور اپنے بیٹے کو دینی علوم کے لیے بغداد شریف روانہ کیا۔ اگر ہم جو کثرت سے پڑھتے ہیں، یہ وہی سفر ہے جس میں آپ کے سچ نے قافلے والوں کو بھی محفوظ رکھا، اور ان ڈاکوؤں نے آپ کے ہاتھ پہ توبہ کی اور بیعت کی۔ جس وقت آپ بغداد پہنچے اس وقت مستنصر باللہ کی خلافت تھی، عوام فسق و فجور میں مبتلا تھی۔ اگرچہ مستنصر باللہ ایک نیک اور پابند شریعت خلیفہ تھا، مگر رعایا کے حالات بہت برے ہو چکے تھے۔ سیاہ کاریوں کی عادت تھی، عیش و عشرت میں مبتلا تھی، دین سے دوری تھی، بد عقیدہ لوگ ہو چکے تھے۔ اس وقت چند اہل اللہ نے دین کا علم اٹھایا، دین کی خدمت کر رہے تھے، اور آپ جس وقت بغداد پہنچے تو آپ شیخ حماد کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور علوم دینیا کی تکمیل کے لیے قاضی ابو سعید المبارک کی درسگاہ باب الاسحج میں آپ نے داخلہ لیا، اور حضرت ابو زکریا تبریزی سے ادب کی تکمیل فرمائی۔ یعنی بغداد میں آپ کا مقصد علوم دینیا سیکھنا تھا، اور اس کے لیے آپ نے ان حضرات کو جو اپنے وقت کے مشہور محدثین تھے ان سے آپ نے علم کی تکمیل فرمائی۔ پھر آپ اس کے بعد علوم حدیث کی طرف متوجہ ہوئے، اور اس وقت کے مشاہیر محدثین جیسے ابو الغنائم، ابو البرکات طلحہ القولی، ابو المنصور عبد الرحمن اور دیگر مشاہیر سے آپ نے علوم حدیث میں استفادہ فرمایا۔ آپ اپنی مشہور زمانہ تصنیف الغنیۃ الطالبین میں فرماتے ہیں کہ جو آپ اکثر یعنی وہاں پہ سند لکھتے ہیں، جو حدیث بیان فرماتے ہیں، اس کو روایت جب کرتے ہیں تو آپ لکھتے ہیں قالا شیخنا مبارک وقال حبت اللہ بن مبارک کا ذکر، یعنی آپ اپنے اساتذہ سے متاثر بھی تھے اور ان کی سند کو تسلیم بھی کرتے تھے۔ آپ حنبلی مسلک پہ تھے، اور حدیث پہ عبور کا یہ عالم تھا کہ جس وقت آپ کو آپ کے اساتذہ سند دیتے تھے تو وہ فرماتے تھے کہ اے عبد القادر، ہم تو تمہیں الفاظ کی سند دے رہے ہیں، ورنہ حدیث کے معنی میں ہم تم سے استفادہ کرتے ہیں۔ یعنی جو احادیث کے مطالب تم بیان کرتے ہو ان تک ہماری رسائی نہیں تھی۔ یہ ان کی علم کے اعتراف تھا جو ان کے اساتذہ خود کیا کرتے تھے۔ پھر آپ جب درس و تدریس سے فارغ ہوئے، آپ نے اپنے علوم دینیا مکمل فرمائے، تو پھر آپ مدتوں عراق کے ویرانوں کی طرف نکل جاتے تھے۔ کئی ماہ وہاں پہ آپ اکیلے رہتے تھے، اور دنیا سے بالکل قطع تعلق کر کے آپ نے تنہائیوں میں باطنی منازل طے کی۔ پھر اپنے استاد قاضی ابو سعید المبارک کے مدرسے میں یعنی باب الاسحج میں
درس و تدریس کروانے لگے کہ آپ کے اساتذہ چاہتے تھے کہ آپ نے جو علوم دینیہ سیکھے ہیں ایک خلقت جو عام عوام الناس ہے وہ اس سے مستفیض ہوں۔ اب جب آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا تو مدرسے کا یہ حال ہو گیا کہ طالبان شوق زیادہ تھے اور مدرسے کی وسعتیں کم پڑ گئیں۔ بغداد کے ارباب خیر جو تھے انہوں نے پھر اس مدرسے کی عمارت کو وسعت دی اور ایک عظیم الشان عمارت تیار کی گئی جس کا نام مدرسہ قادریہ ہوا، اور اکناف عالم میں یہ مدرسہ مشہور ہوا، ابھی تک اسی نام سے جانا جاتے ہیں۔ ہم نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو عوام الناس میں ان کی کرامات تک ہی محدود کر رکھا ہے، جبکہ آپ کی شخصیت کا خاصہ حدیث، فقہ، تفسیر، نحو یہ بھی آپ کی ایک مرتبہ ہے دینی جس کا تعارف بہت کم کروایا جاتا ہے، یعنی ان علوم میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ آپ مدرسہ میں صبح شام تفسیر، حدیث، فقہ، اصول نحو کے اسباق پڑھایا کرتے تھے۔ ظہر اور عصر کے درمیان آپ علم تجوید کی تعلیم فرماتے تھے۔ فتویٰ نویسی اور مواعظ حسنہ کی مجالس ہوتی تھیں۔ اب آپ خود دیکھیے کہ آپ کی زندگی کا کتنا بڑا رخ اور کتنا بڑا پہلو کہ آپ نے اس دور کے عوام الناس کو قرآن سے جوڑا، حدیث سے جوڑا، اور آپ نے وہ تمام بد عقیدہ فاسد عقائد کو دور کیا جو عوام الناس اس میں مبتلا تھے۔ آپ کی مادری زبان فارسی تھی اور بغداد اس وقت عربی علوم کا، عربی ادب کا گڑھ اور گہوارہ تھا، اس لیے آپ کو واعظ کرنے کے لیے عربی زبان میں عبور چاہیے تھا۔ ہر علوم میں، ہر دینی علوم میں آپ کو عبور کامل حاصل تھا، مگر آپ اس کے باوجود تقریر کرنے کی ہمت نہیں پاتے تھے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خود بیان فرماتے ہیں کہ 561 ہجری 16 شوال سہ شنبہ مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ہدایت کی کہ آپ وعظ کریں، تو میں نے ان سے عذر پیش کیا کہ میری زبان عجمی ہے اور میں عربی لوگوں کے آگے کس طرح بول سکتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 مرتبہ کچھ پڑھا اور آپ فرماتے ہیں کہ میرے منہ پہ دم کیا۔ پھر دوسرے دن نماز ظہر کے بعد میں واعظ کرنے بیٹھا، لیکن پھر بھی میری زبان نہیں کھلتی تھی۔ میرے دل میں علم و حکمت کے ایک دریا، ایک طوفان مچا ہوا تھا، لیکن میری زبان پہ نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت میرے جد امجد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے اور 6 بار کچھ پڑھ کے میرے منہ پہ دم کیا، تب جا کے میری زبان کی گرہ کھل گئی اور آپ نے واعظ شروع کیے اور اس طرح سے کہ جیسے ایک حکمت کا، علم کا، نور کا دریا تھا وہ بہنے لگا۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جب آپ آیات وعید، یعنی آیات جن میں اللہ کے عذاب کا، غصے کا ذکر ہوتا تھا، جب آپ وہ پڑھتے تھے، سناتے تھے تو لوگوں کے دل لرز جاتے تھے، چہروں کے رنگ فقط ہو جاتے تھے، گریہ زاری کی آوازیں بلند ہوتی تھیں اور لوگ خوف سے گر پڑتے تھے۔ اور جب آپ آیات رحمت کے معنی اور معافی بتاتے تھے تو دل کھل اٹھتے تھے اور اکثر حاضرین مست و بے خود ہو جایا کرتے تھے، اور اس حالت میں کہ اکثر ان میں سے اتنے مست ہوتے کہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ان پہ اللہ تعالیٰ کی محبتوں کا اور اس کی رحمتوں کا اس قدر ان کے اوپر ایک وجد طاری ہو جاتا تھا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس میں 400 افراد قلم اور دوات لے کے بیٹھتے تھے اور املا کیا کرتے تھے، یعنی وہ جو کچھ فرماتے تھے ان کو لکھا جاتا تھا۔ یہ جو ان کی خطبات کی کتب ہیں،
فتوح الغیب اور الفتح الربانی، یہ ان کے خطبات ہی ہیں جو اس وقت قلم بند کر لیے جاتے تھے۔ 400 قلم اور دوات ان کی مجلس میں حاضر ہوتی تھیں۔ آپ کی ہر مجلس میں یہود اور نصارہ اسلام قبول کرتے تھے۔ عوام الناس بدکاری سے توبہ کرتے، گناہوں سے توبہ کرتے، فاسد عقائد سے برات کا اظہار کرتے، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے اور اپنے احوال کو سنوارتے تھے۔ جب آپ بغداد تشریف لائے، آپ نے وعظ شروع کیے، تو آپ پہ بغداد کی حالت روشن تھی۔ آپ جانتے تھے کہ ظلم و ستم، فواحش اور تن آسانی میں، عیش و عشرت میں ڈوبے لوگ، ان کو اللہ کی طرف کس طرح بلانا ہے۔ لوگوں کو رجوع الی اللہ، رجوع الی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رجوع الی القرآن کی طرف آپ لے کے آئے۔ یہ آپ کا مقصد حیات تھا۔ بڑے سے بڑا عہدیدار اور سلاطین وقت، آپ ان کو بے دھڑک ٹوکتے تھے، روکتے تھے۔ کبھی کسی کے جاہ و جلال سے آپ متاثر نہیں ہوئے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ فقراء کے ساتھ بیٹھتے تھے، کھانا ان کے ساتھ تناول فرماتے تھے، جس کی وجہ سے لوگ آپ کے اخلاق کے گرویدہ ہوتے گئے۔ آپ کے مواعظ حسنہ کا اس قدر اثر تھا، اس قدر اس میں وہ اتنے پر تاثیر تھے کہ بغداد جو عیش و عشرت کا گہوارہ تھا، وہ راہ راست پہ آنا شروع ہوا۔ لوگ آپ کے ہاتھوں پہ توبہ کرتے گئے۔ آپ نے دین کو زندہ کیا، مردہ دلوں کو نور ہدایت سے منور کیا۔ آپ کے یہ جو خطبات ہیں مواعظ حسنہ، اس کے 3 مجموعے ہیں: الفتاح الربانی، الفتوح الغیب اور الغنیۃ الطالبین۔ الفتاح الربانی، اللہ پاک ہمیں اسے پڑھنے کی توفیق دے اور اس سے استفادہ کرنے کی توفیق دے۔ ان میں اس قدر ہیبت ہے، اس قدر جلال ہے کہ آج اس دور میں بھی پڑھتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تصور کیجئے کہ جب آپ خود واعظ فرماتے ہوں گے، اس وقت دلوں کی حالت کیا ہوتی ہوگی اور کیفیات کیا ہوتی ہوں گی، اور کس طرح دل اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوں گے، کس طرح اللہ کا خوف اور خشیت الہی ان پہ طاری ہوتا ہوگا۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات تو عوام تک پہنچائیں، لیکن ان کی تعلیمات نہیں پہنچائیں۔ وہ کس قدر شریعت کے پابند تھے اور کس قدر وہ دین کے علوم پہ عبور رکھنے والے تھے۔ وہ دین کو زندہ کرنے والے، ظلم کے خلاف بولنے والے اور زندگیوں میں انقلاب برپا کرنے والی ذات ہیں۔ آپ نے اپنے خطبات کے ذریعے عوام کو بھی اور سلاطین وقت کی زندگیوں میں ایسا انقلاب برپا کیا کہ بغداد کے پورے حالات ہی بدل گئے۔ ہم اس عظیم الشان ہستی کو 11ویں شریف اور کرامات کے بیان تک محدود کر کے ایک ظلم کر رہے ہیں۔ آپ کے خطبات اگر پڑھے جائیں تو ان کو تو ہمارے نصاب تعلیم کا حصہ ہونا چاہیے، ان کو ہماری مجالس کا حصہ ہونا چاہیے۔ آپ کو محی الدین کا لقب بھی اس لیے دیا گیا کہ آپ نے دین کو زندہ کیا۔ آپ اپنے دور کے مجدد ہی نہیں، آپ اپنے دور کے غوث تھے، اور آپ کی کرامات اپنی جگہ حق ہیں اور ان کا بیان ناممکن ہے، لیکن آپ مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں اور مبلغ بھی ہیں۔ کاش کہ آپ کی ہماگیر شخصیت کے یہ پہلو بھی عوام الناس تک ہم پہنچا سکیں۔ آپ کے چاہنے والے آپ کی صحبت میں بیٹھیں، آپ کے کلام کو سنیں، آپ کی ذات سے محبت کریں، اور وہ سارا رنگ جو وہ دینا چاہتے تھے، اللہ کرے کہ ان کی زندگی میں، مریدین کی، چاہنے والوں کی زندگی میں نظر آئے۔ اور چونکہ میرا تعلق منہاج القرآن سے ہے، تو ہمارے لیے یہ باعث فخر بھی ہے، باعث سعادت بھی اور بلند بختی بھی ہے کہ منہاج القرآن کا سنگ بنیاد بھی حضرت شیخ طاہر علاء الدین الگیلانی البغدادی نے خود اپنے دست اقدس سے رکھا۔
یہ ذات جو ہے، یہ ہستی جو ہیں، یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی 15ویں پشت سے ہیں اور حضرت شیخ سید عبد العزیز قدسرہ کی اولاد ہیں جو حضرت غوث پاک کے دوسرے فرزند تھے۔ تو رجوع اللہ، رجوع الی الرسول، رجوع الی القرآن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی کا مقصد حیات تھا۔ تو کوشش کریں کہ ان کی شخصیت کے یہ خوبصورت پہلو، اور خاص طور پہ اگر ہم الفتاح الربانی کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں، ان کے خطبات پڑھیں، غنیت و طالبین جس میں آپ نے مختلف چیزوں کا ذکر کیا ہے، مہینوں کا، دنوں کا، عبادات کا، جنت کا، دوزخ کا، توکل کا، فقر کا، وہ سارے اس قدر خوبصورت بیانات ہیں کہ انسان پڑھنے سے خود اس کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اور یہ ایسی روحانی شخصیت ہیں کہ اگر ہم ان کے خطبات، ان کی کتابیں، کتب پڑھیں تو خود بخود ہمارے اندر یہ رنگ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میں اپنی بات حضرت رضا بریلوی کے ان اشعار کے ساتھ کرتی ہوں کہ گردنیں جھک گئیں، سر بچھ گئے، دل ٹوٹ گئے۔ گردنیں جھک گئیں، سر بچھ گئے، دل ٹوٹ گئے۔ کشف ساق آج کہاں، یہ تو قدم تھا تیرا۔ تاج فرق عرفا کس کے قدم کو کہیے، سر جسے باج دیں وہ پاؤں ہے کس کا، تیرا۔ سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ چند الفاظ میں ان کی شخصیت کا احاطہ کرنا ناممکن ہے، لیکن پھر بھی کوشش یہی ہے کہ ہم ان کی کرامات عظیمہ کے ساتھ ساتھ ان کے جو علوم دینیہ میں جو انہوں نے عوام کو فائدہ دیا اور دین کو زندہ کیا، اس کا زیادہ سے زیادہ اس ماہ میں تذکرہ کیا جائے اور محافل میں فتوح الربانی اور فتح الغیب اور غنیت طالبین کے درس دیا جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔